گزارے بغیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی طرف توجہ مبذول کراؤں گا جو شیخ نے پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے شیخ نے اس عنوان پر گفتگو کرنے سے پہلے دعا کی کہ اسلام کی غربت کا جو موضوع ہے وہ آج کے زمانے میں انتہائی اہمیت کا حامل ہے، جبکہ ہر طرف ادیان باطلہ اور ظلمات بعضها فوق بعض کی ایک نظیر پیش کرتے ہوئے افکار ادیان کی بھرمار ہے۔ بہت سارے گمراہ عقائد، ادیان، مناہج پائے جاتے ہیں۔ ایسے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے اندر ہمارے لیے ہدایت کا بہت بڑا سامان لیا ہوا ہے۔ اس میں ہمارے لیے جہاں تنبیہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ادیان، افکار کی اتنی زیادہ بھرمار ہوگی اور باطل عقائد و افکار، مناہج اس قدر غالب ہو جائیں گے کہ اصل دین اور حقیقی دین جو ہے وہ لوگوں کے درمیان غریب ہو جائے گا، اجنبی ہو جائے گا، مسافرت کی حالت اختیار کر جائے گا۔ اس میں ایک طرف تنبیہ ہے لوگوں کو کہ ایسے حالات میں حق کی تلاش کریں، صحیح منہج، صحیح عقیدہ اور توحید کے حقیقی دین کو جو انبیاء کرام علیہ السلام نے پیش کیا اور سب سے مکمل کامل شکل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی، اسے حاصل کرے، تلاش کرے اور اسے اختیار کرے۔ اور جب اسے اختیار کر لے تو ان حدیثوں کی شکل میں بقول شیخ ربی حفظہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایسے شخص کے لیے جو حق پر قائم ہے، صحیح عقیدے اور منہج کو اختیار کیا ہوا ہے، اس کے لیے تسلی کا سامان ہے، صبر کی تلقین ہے۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنتا ہے کہ ان الاسلام بدأ غریبا، ہاں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے صحیح مسلم میں، ہاں ان الاسلام بدأ غریبا، یقیناً اسلام غربت کی حالت میں شروع ہوا۔ ابھی آپ آگے جانیں گے اس کے مفہوم کو۔ غربت کے کئی مفہوم کیے گئے، زیادہ مشہور ایک یہ ہے کہ اجنبیت اور ایک مسافرت۔ ہاں تو اسلام غربت کی حالت میں اس کا آغاز ہوا، وَسَيَعُودُ غریبا، اور عنقریب پھر سے یہ غریب یعنی غربت کی حالت میں لوٹ آئے گا، ہاں کما بدأ، ویسے ہی جیسے اس کے آغاز میں تھا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَى، چنانچہ غربا کے لیے جن سے اجنبیت محسوس کی جائے ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ ہاں آگے ہم پڑھیں گے کہ طوبہ جنت یا جنت کے ایک درخت کے لیے بھی بعض تشریحات اور علماء کی تشریح کے مطابق کہا گیا ہے۔ ہاں بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ جو غربت اور اجنبیت دین حق پر قائم رہتے ہوئے لوگوں کی نظر میں غریب اور اجنبی بن جائے، ایسا شخص قابل مبارکباد ہے۔ اب ہم اگر حق پر قائم ہیں، اس کی جستجو کرنے کے بعد اللہ کی توفیق سے ہمیں حق، دین حق، توحید والا دین مل گیا اور ہم اس پر قائم ہیں، تو مخالفین کی مخالفت کا ہم پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی اگر ہمارے سامنے ہے، شیخ نے دعا کی کہ ہم سب کو یہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان خوش نصیب غربا میں شامل کریں، کیونکہ غریب کہلانا جس کا تذکرہ اس حدیث میں کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کے لیے مبارکباد ہے جن سے اجنبیت محسوس کی جائے، جو غریب بن جائیں، وہ حقیقت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار اور آپ کے دین کے صحیح فالوورز ہیں، آپ کے دین کو حقیقی معنی میں اختیار کرنے والے ہیں، اور اسی بنا پر، اسی وجہ سے ان کو لوگ اجنبی محسوس کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو نقل کر کے شیخ نے یہ بتایا کہ اسلام، آپ کی یہ حدیث بتا رہی ہے کہ آغاز میں بھی اسلام کو اجنبی محسوس کیا گیا اور آخر میں بھی، آخری زمانوں میں بھی اجنبی محسوس کیا جائے گا۔ یہ دو طرف کا معاملہ ہے، شروعات میں بھی غربت اور آخر میں بھی غربت، درمیان کا معاملہ الگ ہوگا اسلام کے عروج کا۔ ہاں آگے اس کی تشریح میں ایک ضعیف روایت بھی پیش کی کہ ہر چیز کا عروج و زوال ہے، اسلام کا بھی عروج و زوال ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو طرفین کی بات کی کہ یہ غربت کی حالت میں ہوں گے، اس کی تشریح کرتے ہوئے کچھ دوسری روایات کو شیخ نے پیش کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ایک دوسری روایت ہے کہ بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا، سئل صلی اللہ علیہ وسلم حینما قال فطوبى للغرباء سألہ اصحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ من هم الغرباء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بیان کیا کہ اسلام غربت کی حالت میں آغاز ہوا اس کا اور عنقریب یہ اسی حالت کی طرف لوٹ آئے گا، تو آپ سے پوچھا گیا کہ غربا کون ہے؟
کن لوگوں کو کہا گیا؟ تو آپ نے فرمایا النزاع من القبائل، قبائل میں سے کھینچے ہوئے لوگ، الگ کیے ہوئے لوگ. ہاں یہاں مراد ہے یعنی وہ بہت کم تعداد میں ہوں گے. ہاں امام آجوری نے، یہاں میں شیخ کی بات میں کی وضاحت کرنے کے لیے امام آجوری نے اس موضوع پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے، ابو بکر الآجوری. ہاں اس میں انہوں نے اس کے تمام طرق کو نقل کیا اور پھر اس کی تشریحات بھی کی. اس کی تشریح یہ کی کہ شروع میں اسلام غربت کی حالت میں جو اس کی کیفیت بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، مکۃ المکرمہ میں مبعوث ہوئے، اس وقت دوسرے ادیان پائے جاتے تھے. یہودیت تھی، نصرانیت تھی، شرک تھا، مشرکین کا اپنا دین و مذہب تھا. اب جب آپ نے دین حق کو پیش کیا، اللہ کی توحید کو پیش کیا، تو اس وقت اس توحید کی تعلیم کو اجنبی اور غریب محسوس کیا گیا اور اسے قبول کرنے میں لوگ بڑے بدکے ہوئے تھے. آپ کی دعوت کو قبول کرنے والا ایک دو قبیلے میں کوئی ایک فرد، کوئی دو فرد، بعض لوگ تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیفیت مدینہ کی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں مدینہ سے زیادہ مکہ کی ہے. مکہ اور مدینہ دونوں زمانے میں مجموعی طور سے عالمی حالات کو سامنے رکھیں تو بات فٹ ہوتی ہے غربت کی، لیکن مکہ میں زیادہ معاملہ تھا. آپ کو لوگ سابی کہتے تھے، مسلمان کوئی ہو گیا تو کہتے تھے سبا، یعنی وہ بے دین ہو گیا، جبکہ دیندار ہوتا تھا. وہ دین، صحیح دین اختیار کرنے والے کو بے دین کہا جاتا تھا. تو اب قبیلے میں ایک دو فرد ہے. آگے شیخ نے تشریحات میں کہا کہ ایسا شخص بے حیثیت ہوتا تھا، اس کو دبایا جاتا تھا، اگر وہ کلمہ حق کا مظاہرہ کرے تو ستایا جاتا تھا، ایذا دی جاتی تھی، پریشان کیا جاتا تھا، اور کوشش کی جاتی تھی کہ یہ اپنے دین حق کو چھوڑ کر اپنے آبائی دین پر، باپ دادا کے دین پر واپس لوٹ آئے. تو النزاع من القبائل، کوئی قبائل ہیں، ایک قبیلے میں ایک آدمی ہے، دو آدمی ہیں یا چند افراد ہیں، اور ان کی حیثیت نہیں مانی جاتی تھی. یہ دبے کچلے ہوتے تھے. ان میں سے بھی بیشتر لوگ اپنے دین کا، حق کا مظاہرہ کرنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے کہ ہم نے جو ہی مظاہرہ کیا ہم پر مصیبتوں اور مظالم کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے. ہم ان واقعات کو، مکہ کے ابتدائی دور کو یاد کریں. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حرم میں کلمہ حق پڑھا، شہادتین کا مظاہرہ کیا، اتنا مارا گیا کہ لہو لہان ہو گئے. مار مار کر آپ کو انتہائی زخمی کر دیا گیا. ایسا 2-3 دن مسلسل چلا. واقعہ آپ جانتے ہیں. چنانچہ شیخ نے ایک اس روایت میں ہے النزاع من القبائل. اب اس کی تشریح شیخ نے کی کہ قبائل میں چند لوگ، تو مطلب اس مسلمان ہونے والے، توحید کو اختیار کرنے والے قبائل میں اکا دکا لوگ پائے جاتے تھے. مطلب اکثریت مخالفین کی تھی، غلبہ ان کا تھا، اور جو کلمہ حق کو قبول کرنے والے وہ بہت معمولی سے اور تھوڑے سے. امام آجوری نے اس روایت کے سلسلے میں اس حدیث سے دوسرے طرق سے کچھ اور الفاظ نقل کیے. کہتے ہیں کہ ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ یہ غربا کون ہوں گے تو آپ نے جواب دیا الذین یصلحون اذا فسد الناس. الذین یصلحون، ایک دوسری روایت میں ابھی آگے آ رہی ہے یصلحون، کہ جب لوگ بگڑ جائیں گے تو یہ درست رہیں گے، یعنی لوگوں کی اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو ان کے اندر اچھائیاں ہوگی، یعنی دین حق پر، سنت پر قائم رہیں گے. یہاں شیخ نے تذکرہ نہیں کیا، لیکن امام آجوری نے اس کی تشریح میں یہ بات کہی کہ ابتدائے اسلام میں جس کو غربت سے تعبیر کیا گیا وہ یہ تھا کہ دوسرے مذاہب کے مقابلے میں، شرک اور کفر کے مقابلے میں اسلام اور توحید کو اختیار کرنے والے اکا دکا اور چند افراد، گنتی کے افراد ہوتے تھے یہ ادیان کے مقابلے میں. لیکن امام آجوری کی تشریح میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آخری دور میں جس اجنبیت کی طرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، صراحت کی، روایتوں کو جمع کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ دوسرے ادیان سے زیادہ خود کلمہ گو افراد میں، قرآن و حدیث کو ماننے کے دعوے دار لوگوں میں، جو اہل الاہوا، اہل البدع، بدعت و خرافات کو اختیار کرنے والے اور دین حق صراط مستقیم سے ہٹ کر نئے نئے منہج، نئے نئے طریقے اختیار کرنے والے ہیں، ان کی نگاہوں میں یہ اجنبی بن جائیں گے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے لوگ بہت ہوں گے اور ایسے افکار بہت ہوں گے. ایسے بہت سارے افکار، فکر اور مذاہب و مکاتب ہوں گے. آگے بیان کیا ہے شیخ نے اسی تشریح میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مشہور فرمان ہے کہ میری امت کے 72 فرقے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے. یہود و نصارہ کے 71 اور 72 فرقے ہوئے، میری امت کے 73 فرقے ہوں گے.
ان میں سے وہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. ہاں یہ ایک الگ بحث ہے, میں اکثر اس روایت کے ضمن میں کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں اور اس پر ناک بھونج چڑھاتے ہیں کہ یہ روایت بیان کی جاتی ہے تو ان کو بہت برا محسوس ہوتا ہے. ہاں یہ 72 کے 72 فرقے یا ان کے سارے افراد ایسے نہیں ہوں گے جو ہمیشہ جہنم میں ہوں, جو کفر اور شرک اکبر کے درجے کو پہنچیں گے, جیسا کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کفر اکبر شرک اکبر سے کم درجے کا جو گمراہ ہے وہ جہنم میں اگر گیا بھی تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اور اس کی تشریحات آپ سنتے پڑھتے رہتے ہیں اہل علم سے, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کہ وہ نکالے جائیں گے. بہرحال یہ 72 جہنم میں جائیں گے, اس کا مطلب یہ کہ گمراہ لوگوں کی, گمراہ مناہج کی کتنی کثرت ہوگی. یہ غلط افکار ہی ہوں گے نا, 72 فرقے مطلب 72 گمراہیوں کے طریقے. ہاں اس کے بالمقابل اہل حق ایک ہوں گے. یہ خود ایک اجنبیت کی تشریح کر رہا ہے کہ مسلمان کہلانے والے جو اندر داخلی طور پر اہل ایمان ہوں گے, کچھ تو ایسے ہیں جن کو ہمارے بعض شیخ حمود حفظ اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے ہیں جو انتساب اسلام کی طرف کرتے ہیں لیکن وہ اسلام میں ان 73 فرقوں میں شامل ہی نہیں ہیں. ان میں وہ روافظ کو, باطنیہ کو, افراق الباطنیہ کہہ کے دروز اور ایسے بہت سارے فرقوں کا تذکرہ کرتے ہیں. ہاں تو جو وہ الگ ہیں, جو مسلمان اسلام کے دائرے میں شامل لوگ ہیں, آپ دیکھیے کہ 72 ایک طرف اور ایک طرف. اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک جو ہوگا یہ غریب ہے, یہ کثرت سے ہیں اور ان کو اجنبی محسوس کیا جائے گا, دبایا جائے گا, ستایا جائے گا, ان کی مخالفت کی جائے گی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے توبہ ہے. کون؟ جو لوگوں کے بگاڑ کے وقت خود درست ہوں گے. یہاں میں آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ بھی ہے, آپ کا ایک معجزہ بھی ہے کہ جو ہونے والا ہے پہلے سے اس کی خبر دی. ہمارے اور آپ کے لیے ہدایت بھی ہے, رہنمائی ہے, انتباہ کہ آپ آگاہ رہیں. ہر اسلام کی طرف نسبت کرنے والا گروہ یا ہر چمک دمک رکھنے والا منہج حق نہیں ہے. ہاں لوگ چمکدار اور بہت ساری ایسی چیزیں, نعرے بداوے پیش کریں گے آپ کے سامنے. آج ہم دیکھ رہے ہیں عالم اسلام میں بہت سارے نوجوان, نئی نسل کے لوگ, علماء ربانیین بعمل قرآن و سنت کے حقیقی علماء سے تلمذ اور ان سے استفادہ کیے بغیر دانشوران, مفکرین اور فلاں جو شہرت رکھنے والے نام ہیں, ان کے اتنے فالوورز ہیں, ان کے اتنے لائک کرنے والے ہیں, ان کی ایسی کتابیں ہیں, تو مفکرین اور دعات سے دین لے رہے ہیں اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس بنیاد پر وہ ولا اور برا ان کے افکار کی بنیاد پر دوستی دشمنی کرتے ہیں اور انہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل حق اور حق کیا ہے, اہل باطل اور باطل کیا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام پسندی کے نام پر, دینداری کے نام پر وہ دین اختیار کر رہے ہیں, قربانیاں دے رہے ہیں, کوششیں کر رہے ہیں, پیسے خرچ کرتے ہیں, کچھ لوگوں سے دین سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن غلط منہج کی تعلیم حاصل کرتے ہیں. اس منہج کو جو صراط مستقیم سے انحراف رکھتا ہے اپنے اندر, ہاں, اور وہ باطل طریقوں یا بگڑے ہوئے منحرف مناہج کی طرف چلے جاتے ہیں. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے توبہ کہا تو شیخ نے یہاں ضمناً یہ بھی بیان کیا کہ توبہ سے مراد کچھ لوگوں نے کہا کہ جنت ہے اور بعض لوگوں نے کہا کہ جنت میں ایک درخت ہے. اگر ہم جنت کا درخت بھی مانتے ہیں تو اس کا مطلب ان کے لیے جنت کا درخت ہے تو خود یہ بات اس کے اندر اقتضاء النص کے طور پر داخل ہوگی. جب جنت کا درخت ملے گا تو جنت میں تو داخل ہوں